صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں علماء کا اس طرح ذکر فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف ڈرتے ہیں علماء، جن کو شریعت کا علم ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ حقیقی معنی میں اللہ کا ڈر انہی لوگوں کو ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء کا یوں ذکر فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت علماء کو ملی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایسے عالم ربانی کا کچھ ذکر ہو جائے کہ جس کا تعلق ہندوستان سے ہے اور تقریباً مسلمانوں کا کوئی فرقہ ان سے بغض رکھنے والا نہیں ہے، ایک ایسی عظیم ہستی ہے۔ میں نے دیکھا کہ شوال کے مہینے میں ان کا وصال ہے، 1200 یہ سن ہجری بیان کر رہا ہوں، 1239 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ 1239 میں انتقال تو پیدائش 1159 میں ان کی پیدائش، یہ میں نے آپ کو ہجری سن بتایا ہے۔ اور ان کا نام نامی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کے یہ تینوں فرقے جو آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں، بریلوی حضرات بھی ان کو مانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بغض صحابہ رکھنے والے ان کو نہیں مانتے، وہ ان کا نام آتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان کے پول کھول دیے۔ اب جس کا پول کھول جاتا ہے وہ تو قریب نہیں آتا، وہ تو محبت نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا کہ صحابہ کی تعریف قرآن بھی کر رہا ہے، اللہ کا نبی خود صحابہ کی تعریف کرتا ہے، اور یہ وہ ستارے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کی تعریف حدیث میں فرمائی ہے، تو انہوں نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اور دوسرا جو فرقہ ہے جو بغض رکھتا ہے ان کا پول کھول دیا، 2 مرتبہ کھانے میں ان کو زہر دلوا دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ کھانے میں زہر دلوایا، 1 مرتبہ
چھپکلی کو مار کے اس چھپکلی کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر ان کو کھلا دیا۔ یہ علماء کے ساتھ حال کیا ہے۔ تو جب میں تاریخ پڑھتا ہوں اپنے علماء کی تو میں کہتا ہوں کہ علماء ہمارے یہ واقعتاً انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ اس لیے وارث ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں موجود ہیں اور آپ علیہ السلام کے سامنے ایک یہودی عورت بھنا ہوا گوشت لے کر آتی ہے، بکرے کا گوشت، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام وہ کہتی ہے یہ میری طرف سے آپ دعوت قبول کریں، اور آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ تو اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ اخلاق اور خلق عظیم کے تقاضے کی وجہ سے آپ نے اس یہودی عورت کی وہ دعوت قبول کر لی، لیکن اس میں سخت قسم کا زہر ملا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ توڑا اور توڑ کے اپنی زبان پہ رکھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا، لیکن جو صحابی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھایا آپ کے ساتھ اور وہ اس زہر سے شہید ہو گئے۔ یہ زہر یہودیوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیا۔ آپ علیہ السلام کو ہر سال ایک مرتبہ، حالانکہ اس کا تھوڑا سا حصہ زبان کو لگا تھا، ہر سال ایک مرتبہ سال کے اندر آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ زہر کا وہ تھوڑا سا حصہ بھی آپ کو سال کے بعد بتاتا تھا کہ میں اندر موجود ہوں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کو زہر دیا گیا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ہمارے نبی کو بھی زہر دیا گیا، حضرت صدیق اکبر کو بھی زہر، حضرت حسن کو بھی زہر، یہ ان حضرات کو زہر دیا گیا۔ تو چلتے چلاتے صدیوں بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک عالم ربانی، جن کو ہم ربانی کہتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، علماء کے سرتاج تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا اور 1 مرتبہ چھپکلی کا پاؤڈر بھی ان کو کھلایا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے بچا لیا، اس لیے کچھ نہیں ہوتا۔ امام فخر الدین رازی اور اسی طرح امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، وہاں کے کافر یہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ خامخواہ لڑتے ہیں، آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، لڑنا ہم چھوڑ دیں گے۔ اصل لڑائی تو ہے نہیں اسلام میں، اسلام میں لڑائی اصل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اسلام کو مانو، اسلام کا غلبہ تسلیم کرو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو کم از کم پھر جزیہ ادا کرو، پھر اسلام کے تحت رہو، اسلام کا غلبہ مانو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی اس دعوت پر ایک شرط کے ساتھ ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا کہ کیا تمہاری شرط ہے؟ صحابی رسول ہیں، کہنے لگے کہ یہ زہر ہے، اگر آپ یہ زہر کھا لیں اور اس کے بعد آپ بچ جائیں، آپ زندہ رہ جائیں، تو ہم مانیں گے کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ سچا ہے، آپ کا مذہب سچا ہے۔ اگر آپ نے یہ زہر کھایا اور اس کے بعد آپ کو موت آ گئی تو ہم مانیں گے کہ آپ کا مذہب جھوٹا ہے، ہم پھر مسلمان نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بھی بڑی چلاکی کی کہ زہر دے رہے ہیں، زہر اندر جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، لڑائی بھی ختم، ان کا جہاد بھی ختم، سب چیز ختم۔ انہوں نے زہر جو ہے، زہر کا ٹکڑا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ کھائیں، اگر آپ بچ گئے تو ہم مانیں گے کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔
مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، ہم میں سے کسی کو کوئی ایسا کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا بے وقوف ہے، بڑا احمق ہے، جو کہتے زہر کھاؤ اسلام سچا ہے، زہر کھاؤ اسلام سچا ہے، پھر بلکہ اور مثالیں شروع کر دیں گے۔ کیا یہ تو ایسے ہیں کہ جس طرح کہ کوئی آدمی دمدمے کے اوپر چڑھ جائے، قلعے کے اوپر، اور وہ کہے، یعنی کوئی دوسرا کہے کیا کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو نیچے چھلانگ لگا دو، پھر اگر تم بچ گئے تو مانیں گے تمہارا مذہب سچا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آج عقلاء اس بات کی اجازت دیں گے کہ زہر کھا لے؟ کوئی عقل مند کہے گا کہ زہر کھا لے؟ قطعاً نہیں، وہ سوچنے لگے گا۔ عقل اجازت نہیں دیتی کہ زہر کو کھا لیا جائے اور اسلام کو سچا منوایا جائے۔ قطعی طور پر کوئی بھی زہر کا ٹکڑا نہیں کھائے گا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر اسباب پر نہیں تھی، ان کی نظر مسبب الاسباب پر تھی، ان کی نظر اسلام کی حقانیت پر تھی، ان کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر تھی۔ انہوں نے کہا، دعا کی، اے اللہ اگر محمد مصطفیٰ کا دین سچا ہے اور یقیناً سچا ہے، اے پروردگار آج پھر واضح کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہوں نے زہر کا ٹکڑا منہ میں رکھا، سب کے سامنے کھا گئے اور زندہ رہے۔ فرمایا اب بتاؤ اسلام سچا ہے یا نہیں؟ سارا کا سارا وہاں کا جو قبیلہ تھا مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ ایسے نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وراثت کے اندر علم بھی آتا ہے، وراثت کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھتے ہیں اپنے والد سے۔ والد بھی عظیم ہیں، دادا بھی عظیم ہیں۔ والد کا نام شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ مشہور ہیں، علماء عرب سے پڑھ کر آئے، شیخ طاہر مدنی سے حدیث پڑھ کر آئے، اور انہی کی سند الحمدللہ۔ ویسے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایسا شاہ ولی اللہ کا فیض پھیلا، ان کے بیٹوں کا فیض پھیلا ہے۔ 4 بیٹے ان کے، ایک کا نام شاہ عبدالعزیز، ایک کا نام شاہ عبدالقادر، ایک کا نام ہے شاہ رفیع الدین، ایک کا نام ہے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ باپ اور بیٹے اور دادا ان کا، شاہ عبدالرحیم کا بیٹا شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کے یہ 4 بیٹے۔ ان کا ہندوستان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ علم حدیث کی اشاعت ان لوگوں کے خاندان سے ہوئی ہے۔ کوئی مکتب فکر مسلمانوں کا اس وقت ایسا موجود نہیں ہے کہ جو عالم ہو اور اس کی سند میں شاہ ولی اللہ کا ذکر نہ آتا ہو، اس کی سند شاہ ولی اللہ تک نہ پہنچتی ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک ادنا سا طالب علم، میری جتنی سندیں ہیں وہ سب میرے استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہیں، شاہ ولی اللہ سے پھر طاہر مدنی تک پہنچتی ہیں، طاہر مدنی مدینہ والے شیخ طاہر مدنی سے لے کر رسول اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی عالم دین اس وقت تک عالم دین نہیں بن سکتا جب تک اس کا سلسلہ اسناد، یہ سند کا سلسلہ کہاں تک نہ پہنچے؟ شاہ ولی اللہ تک۔ شاہ عبدالعزیز ان کے بڑے بیٹے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں یہ نوجوان تھا اور اس نے علوم شریعت سے فراغت حاصل کی ہے۔ 16 سال 15 سال کی عمر میں عالم بن گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔